الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ و جمال اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے آستانہ مبارکہ آفتاب ولایت ماہتاب طریقت آفتاب فضل و کمال قاسم جود و نواب استاد اساتذہ حضرت قبلہ عالم علامہ الحاج الشیخ اشرف مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں میرا بھی حضرت کے ساتھ عقیدت اور نیاز مندی کا رشتہ زمانہ رہا ہے اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں اور اس وقت میں بہت بڑا سعادت مند ہوں کہ اس وقت بھی ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں میری بات پہ توجہ کیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی تو سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے بارش کی دعا کے لیے ایک نوجوان کہنے لگا اگر مجھے کہو تو میں دعا کر دوں گا بارش ہو جائے گی سبحان اللہ جناب آپ کر دے اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میری آنکھوں میں جو جلوہ ہے اس کے صدقے بارش عطا فرما لوگ کہتے ہیں اس نے لفظ پورے ادا نہیں کیے اللہ کریم نے بارش عطا کر اہل نظر اس کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے یار یہ دعا کا رخ اور انداز ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تیرے لفظوں کا چناؤ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تیری آنکھوں میں جو جلوہ وہ کیا جلوہ ہے کہنے لگا میں نے بھی ایک دفعہ محبت کے ساتھ حضرت بایزید بسطامی کا دیدار کیا اس کا یہ مطلب بالکل نہ سمجھیے گا کہ جو خطیب جہاں جاتا ہے وہ شاہستانے کی تعریف کرتا ہے ہم تو بڑے کنجوس لوگ ہیں ایسے کی تعریف اللہ کو میں حضرت کا نیاز مند ہوں اور میں نے یہاں آنا تھا مجھے سائی باغ ملتان اور آج رات کو لودرا میں بیان کرنا تھا تو میں نے خود درس کی کہ میں حضرت کے مزار پہ حاضری دینے آنا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے نہیں کہ صاحبزاد کا استقبال کیے تو ہمارے مخدوم زادے وہ اس لیے کہ ذرا میں تھوڑا سا بتا دینا بہتر سمجھتا تھا حاضر آ گیا تو حضرت صاحبزادہ علامہ الحاج پیر محمد ریاض احمد اویسی صاحب نے حکم فرمایا کہ کچھ دیر تمہیں بات بھی کرنی ہے اور پھر میری آج صاحبزادہ محمد کوکب ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی ان سے مل کر طبیعت اور زیادہ خوش ہوئی اس لیے کہ جوان فکر صاحبزادے جب آستانوں پہ آتے ہیں تو بڑی بہتری پیدا ہوتی ہے تو ہم یہاں کے نیاز مند ہیں موضوع جو میرے مخدوم زادہ صاحب نے لکھا ہے آؤ کہ سب حضور سے عہد وفا کریں عزیز بھائیو
جو لوگ ہوتے ہیں نا بے وفا، وہ بیچارے سب سے پہلے خود پریشان ہوتے ہیں. 2 کشتیوں کا مسافر ویسے ہی ڈوب جاتا ہے. یہ جو لوگ دیندار ہو کے دین پہ عمل نہیں نہ کرتے، ان کو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بے سکون زندگی گزارتے ہیں. جس آدمی پر بوجھ ہو جاتا ہے نا، جو اس کا کام ہو اس پر بوجھ ہو، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور جس آدمی کا کام اس کا شوق بن جائے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے جب رسول اللہ کے وفادار ہو جاتے ہیں تو خود بھی سکھی ہو جاتے ہیں. ان کو سب سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ انہیں سکون کی دولت عطا کرتا ہے، اور پھر انہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والوں کا جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا لکھا ہے. قرآن مجید نے کہا ہے جو میرے نبی سے وفا کرے گا نا، جو میرے حبیب کی غلامی کرے گا، عبادات پر ثواب ملتا ہے. اور ثواب کو بھی بعض لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، ثواب بڑی قیمتی چیز ہے. اس لیے کہ ثواب کے لفظ سے آپ اگر اس کو ہلکا سمجھ بھی لیں تو ثواب دینے والی ذات بہت بڑی ہے. یہ دیکھیں کہ ثواب تحفہ کس کا ہے. ہمارے بعض واعظین ثواب کا بھی بعض اوقات مذاق ہی اڑا جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. ثواب تو تحفہ ہے جو ذات خداوندی کی طرف سے اپنے بندوں کو ملتا ہے. تو بھائی عبادات پر ثواب ملتا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے اگر تم میرے نبی کی غلامی کرو گے تو تمہیں خود تمہارا رب نصیب ہو جائے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو یہ تیری پیروی کرے، تیری غلامی کرے، تیرے طریقے پہ چلے. یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا دے. دین کے ساتھ وفا ضائع نہیں جاتی، دین کے ساتھ وفا ضائع نہیں جاتی. امام عبد الوہاب شورانی نے طبقات کے اندر لکھا ہے جو جھوٹا موٹا بھی دین کا نام لے اللہ اسے بھی عزت عطا کرتا ہے. سچا نام ہی نہ ہو، جھوٹا ہی ہو، صرف لبادہ ہی ہو رہا ہو، تو اللہ اسے بھی خالی لگی نہیں ہوگی. سارے پیروں کی موتیں کیا خیال ہے آپ کا؟ لگی ہوئی ہے نا، واعظین کی بھی لگی ہوئی ہے. نہ کرنا دے انہیں پکا سبق یاد کیتا کرنے لگی جانی بہت جان دے رائی لگی سے بہتیاں لگیاں نے نہ انہیں راتی اس بات پڑھنے نہ سویرے پڑھانے، نہ محنت کرنی نہ کرانی. اور در سے جا کے اندر نماز دی پچھو پڑھ کے ہوندہ ہے دوسری جڑی سے واپس گھر جا کے پڑھنی سے لگیاں نہیں موجہ لائی رکھی سونے آتے. میں کہ بھائی دے یہ لگیاں نہیں ہوئی جانا، یہ لگیاں انہیں آکھنا دے ہے نا. تو جھوٹ موٹ بھی جو نام لے اللہ اسے بھی خالی. تو جو سچا نام نبی پاک کے ساتھ تھوڑی سی بھی وفا کرو گے نا، تو ناکام نہیں جاتی میرے بھائی. دیکھو نا حضور نے کیا فرمایا. ہم حدیثیں سنتے ہیں لیکن کبھی ان پہلوؤں پہ غور تو کرو. نبی کریم نے فرمایا ایک بار درود پڑھ، میرا رب تیرا ادھار نہیں رکھے گا، تیرے اوپر 10 رحمتیں فرمائے. تو ایک بار پڑھ تو صحیح، اللہ تیرے اوپر 10 رحمتیں فرمائے گا. اور فرمایا اگر تو 10 بار پڑھے گا تو رب 100 رحمتیں کرے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم حضور کی غلامی کو ادھار نہیں کرتا. آپ لوگ بڑی مہربانی خوشی رکھے، مجھے پیسے نہ دیں، میں یہاں پیسے لینے نہیں برکت لینے آیا. تو یہ صاحبزادہ صاحب جیسے میں نے عرض کیا یہاں تو انکار کی گنجائش نہیں، تو آپ لوگ خالی بات سنیں. ان بھی ذرا پیسے نہ کام ہو کے تو ماڑے بندے لے کے گانا شروع کر دیں، نہیں دے کے دتیاں لے کے صرف. میں فیصل آباد سے نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو محبت والے ہیں. تو میں ایک دفعہ فیصل آباد تھا تو میں نے کہا نہ پہن کو یار پیسے. تو ایک بابا پیچھے اٹھیا کہ مولوی صاحب تھوڑی ایس گل کا مینوں سب تو بہت مزہ آیا. کہنا 35 سال تو مسیح کھولنا بھی آتے بند کرنا، تے مولوی بھی تے کدی نیڑے ہو کے سنے، نہ دتی ہوندی تے نہ نیڑے بیٹھدا ہے. اس لیے اس کام کو ختم کریں. دیکھیں نا اگر میلاد کے جلسے میں بھی غریب آدمی محسوس کرے کہ یار میں کیا کروں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اس طرح نہ کروں ویڈیو والے کے پیچھے بیٹھ جاؤں تاکہ نظر ہی نہ ہو. میرا تکلیف ہے نا، ختم کریں اس بات کو. ایک اتنا بڑا رٹا نہیں ہے. اور ویسے بھی جب بندہ اتنا کھل کے کہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اللہ وقار کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بڑا نوازتا ہے الحمدللہ. آپ بات سنیں، نبی کریم کے ساتھ تھوڑی سی وفا خالی نہیں جاتی.
علماء نے ایک بیعت چھیڑی ہے، وہ کہتے ہیں ابو لہب مسلمان نہیں ہوا، حالانکہ اس کی مخالفت کا دورانیہ تھوڑا ہے۔ ابو جہل کلمہ نہیں پڑھ سکا، حالانکہ اس کی مخالفت کا دورانیہ تھوڑا ہے، چند سال مخالفت کی مر گیا۔ میری طرف توجہ فرمائیے گا جی، ادھر دیکھیے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ کہتے ہیں لوگوں نے تھوڑی تھوڑی مخالفت کی لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کھل کے مخالفت کی اور فتح مکہ تک مخالفت کرتے رہے، لیکن اللہ نے پھر بھی اسلام کی توفیق دے دی۔ امام یوسف صالحی علیہ رحمہ نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ ابو سفیان ایک دفعہ میرے مصطفیٰ سے تھوڑی سی وفا کی، اور رب کریم نے فرمایا تو جتنا مرضی بھاگ، تو مصطفیٰ سے وفا کرے اور خالی رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہوا یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی سی، 3-4 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور مکے کی گلی سے گزر رہی تھی۔ ابو جہل سامنے سے آ گئے۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہے نا، یہ ماں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہے۔ بیٹوں کا کئی دفعہ رشتہ ہوتا ہے، ان کے اپنے اپنے لالچ ہوتے ہیں، ابے کی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، تو بیٹیاں بیچاری وہ خامد لاکھ روپیہ کما کے لاتا ہے اور وہ سارے بھی اپنی بیوی کو دے دے تو اس کے لیے اتنی خالص دعا نہیں کرتی جتنی بھائیوں کے لیے کرتی اور جتنی ابا جی کے گھر۔ یہ بیٹیوں کا رشتہ، اور پھر بیٹی میرے رسول پاک کی ہو اگر تو فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ گزر رہی تھی تو ابو جہل آ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی ہے تو اس نے نا حضور کے خلاف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر باشد کو جملہ کہہ دیا۔ اب بیٹی تو برداشت کر ہی نہیں سکتی، اور پھر اگر میرے محبوب کی بیٹی ہو۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ بات سنی نا، چھوٹی عمر میں فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو رب نے بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ اب وہ بڑا سردار تھا، چودھری تھا، اتنے لوگوں میں بات کر دی حضرت فاطمہ نے، اس نے نا ایک تھپڑ مار دیا سے مارا، ابو جہل نے مارا، حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر آئی۔ جب سیدہ آئی، کریم رسول نے کبھی برادری کو شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ آج جب حضرت فاطمہ روتی آئیں، جناب خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک کے آنسو تھمتے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ ادھر آ، ابو سفیان کے پاس جا اور ان سے جا کے کہے آپ برادری کے بڑے قبیلے کے سردار ہیں، آپ ابو جہل سے بات کریں کہ اس نے میری بیٹی کو مارا ہے، اگر آپ نے بات نہ کی تو میں خود کروں گا۔ سیدہ پاک فرماتی ہے میں خود گئی، ابو سفیان کو جب جا کے بتایا تو ابو سفیان نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور مجھے ابو جہل کے گھر لائے اور لا کے کہا ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، بچوں کے منہ لگتا ہے، حیا نہیں آتی؟ تو اس نے گردن جھکائی، پہلے ڈانٹا، سخت سست کہا اور پھر مجھے کہنے لگے چل فاطمہ مال اس کے منہ پہ دو، لے بدلا۔ سیدہ فرماتی ہے 4-5 سال کی عمر میں بھی میں نے کہا نہیں نا، میرے باپ نے معاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ہم اپنے طریقے نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے ہاں درگزر کا حکم ہے۔ فرماتے جب میں نے انکار کیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے جناب ابو سفیان نے 2-3 دفعہ ابو جہل کے منہ پہ مارا تو میں ہنسنے لگی۔ جب میں روتی ہوئی آئی تھی تب بھی حضور روئے، اور آج ہنستی ہوئی آئی ہوں تو پھر بھی حضور رو پڑے۔ نبی کریم نے مجھے گود میں اٹھایا، ماتھا چوما، فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کی محبوبہ پہلے بڑا ڈانٹا ہے اس نے، اور پھر مجھے کہتے تھے مارو، میں نے مارا نہیں، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مارا ہے اور بڑا ڈانٹا ہے، اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے محبوب پاک نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے ابو سفیان نے میری بیٹی سے نیکی کی ہے، اسے خالی نہ رکھیو، اسے خالی نہ رکھیو، آخر تک آتے رہے تلوار لے کر۔ ان کی تلوار مسلمانوں کے خلاف مکے تک بہہ رہی، اور اب نے فرمایا کرے میرے نبی کی اولاد سے وفا، کرے میرے رسول کی غلامی اور خالی رہ جائے، فرمایا جتنی مرضی مخالفت کر تجھے اپنے نبی کا غلام بنا کے چھوڑنا ہے، نہ فوت ہوئے نہ دائیں گئے۔ یاد رکھیں رسول پاک سے جو وفا ہے نا،
اور یہاں آپ کسی سے وفا کریں تو وہ قدر بھی نہیں کرتا. ہمارے زمانے میں آپ کسی سے پیار شروع کریں تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو لالچ کیا ہے. یہاں لوگ لالچ مطلب لیتے ہیں. اور اگر رسول اللہ سے وفا کرو گے، نبی پاک سے، اللہ اکبر، حضور کی وفا. دیکھو نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 کنیزائیں ہوتی تھی گھر میں کام کرنے والی، مکے کی سب سے امیر بی بی. کبھی کوئی اس درد کو سمجھ سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ پر وہ وقت بھی آیا کہ ان کے کرتے کو 8 جگہ پر پیبند لگے ہوتے تھے. جین جان دا کچھ بسا نہیں ہو، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا. اسی دل دے ہیں فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا. تے جیو رکھے آباد تے رو بس دا، تے جدو کرے برباد ہو جا. ان کپڑوں میں حضرت سیدہ خدیجہ نے وقت گزارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے دکھ دیکھے، ساری آزمائشیں دیکھی. اور شیب ابی طالب کے وہ ایام جب خود میرے نبی کریم نے فرمایا کہ بائی کاٹ تو میرا اور میرے خاندان کا ہے، خدیجہ تو علیحدہ رہنا چاہے تو رہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا نام محبوبہ تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی نہ کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. حضور میں نے ادھر ہی رہنا، وہ غربتیں دیکھی اور پھر میرے حبیب نے اس کا صلہ بھی دیا. وفا ہوئی تھی تو اس کا اجر ملا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں حضرت عائشہ کا ذکر کرتے، حضرت خدیجہ کا. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اکثر تذکرہ چلتا. ایک دن حضور گوشت لائے، مجھے کہنے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا. انہوں نے کہا بیبا مہمان آئیں گے؟ اور میں نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ زیادہ پکانا، انہیں بھی سالن بھیجنا ہے. حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں آج میں نے ایک جملہ کہہ ہی دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، وہ تو آپ سے 15 سال بڑی تھی. اور حضور اللہ نے اس کے بعد آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی تو آپ انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. فرماتی نظریں جھکا کے میں نے بات تو کر دی، اب میں حضور کے جواب کا انتظار کرنے لگی. جب دیر تک جواب نہ آیا تو میں نے نظر اٹھائی تو محبوب کے چہرے پہ جلال. اور حضرت فرماتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں. کہتی غضب، تھوڑی دیر پہلے غضب تھا اور پھر میں نے محبوب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. اور حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں بات نہ کرنا، تم سارے سکھوں کے وقت آئے ہو، وہ میری دکھوں کی ساتھی، وہ میری تکلیفوں کی ساتھی. لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میری راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، اور جب میں دکھ سہ کے گھر آتا تھا اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی تھی. دودھ پلا کے کھجوریں کھلا کے کہتی تھی حبیبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی شان عطا فرمائے، اللہ بڑے مرتبے دے گا. یہاں جس نے وفا کی اس نے اجر پایا، یہاں جس نے وفا کی اس کو دیکھے نا. حضرت ابوبکر صدیق کی وفاؤں سے کون آشنا نہیں؟ لاکھوں دینار کے تاجر تھے، یہ دربار اور آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، تگڑے بندے تو چلے گئے. وہ تو کہانیاں سناتے ہیں، کہتے 15 پیر روز ہمارے گھر خود آتے ہیں، ہم کسی کے پاس کیوں جائیں؟ وہ کہتے ہیں جناب نوٹ بولتے ہیں، اور کسی حد تک ان چیزوں میں حقیقت بھی ہے. یہ میلاد کی محفلوں میں تگڑا بندہ تو نہیں جاتا، وہ اگر کبھی جاتا بھی ہے تو سیاست کمانے کے لیے، اسے فوٹو کھنچانی ہے، کل کو ووٹ بھی تو دینا ہے سنت سے، ورنہ یہ لوگ چھوڑ گئے. یہ لوگ نہ میلاد کی محفل میں آئے نہ جلوس میں آئے. میرا شکوہ ہے ان لوگوں سے کہ یہاں تم کہیں نہ جاؤ تو ہم کہیں تم کہیں نہیں جاتے. ظالموں، کل الیکشن آئے گا اور تم ہر جلسے میں بھی جاؤ گے، تم جلوس بھی کرو گے، پیسے بھی لگاؤ گے، دلیل بھی نہیں پوچھو گے جائز ہے کہ نہیں، تم کوئی بات نہیں کرو گے. یہاں تم نے غرباء کو یہ کام دے دیا ہے، کوئی حرج نہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا میرا دین غریبوں میں آیا ہے، غریبوں میں رہے گا، اور جب میں قیامت میں جنت میں جاؤں گا تو میرے دائیں بائیں بھی غریب لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. دولت بری چیز نہیں، پر اگر حضرت عثمان غنی جیسی ہو، دولت بری نہیں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
लाखों दिनार के कारोबारी थे, दुकान छोड़ दी, कारोबार छोड़े, बाल बच्चा छोड़ा। और इब्न शाम कहते हैं वो बड़ा कठिन जमाना था जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को लेकर गारे सौर में गए। अब तो बड़ा आसान है ना जी, अब तो 20 साल गुजरते हैं तो 10 बंदे इधर होते हैं, 10 इधर होते हैं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। उतना ही प्रोटोकॉल वजीर का है, उतना ही पीर का है। अवाम अगर वजीर साहब से नहीं मिल सकती तो पीर साहब से भी कोई नहीं मिल सकती, उनके करीब भी कोई नहीं शायद जा सकती। तो मैं कह दूँ मिलने लगे सलाम, कोई बंदा नहीं शायद लाऊं लगा देना, क्या हो गया इसको जी, तमाशा लग गया, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए हैं कि बम आने लगा। कौन तो मिलने दो, ये लोग प्यार करते हैं बुरा बात, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता। इल्ला माशाल्लाह जो हालत हो गई है। बड़ा मुश्किल दौर था जनाब सिद्दीक़ अकबर का, जब गारे सौर में हमारे यहाँ लोग खुद कहीं चले भी जाएं, अपनी औलाद मौत के मुंह में कौन धकेलता है, लेकिन गारे सौर पे लेके गए तो बेटे की ड्यूटी लगाई, बेटा सारा दिन लोगों के हालात का पता करना और शाम को मुझे आके बताना। गुलाम की ड्यूटी लगाई, सारा दिन बकरियां चलाना और हुजूर को ताज़ा दूध मिलना चाहिए, रात को घाट पे ले आना। और भाइयों जवान बेटी हजरत अस्मा, जवान बेटी, आज जो हाजी जाता है ना गारे सौर पे, आज तो 3 बोतलें पानी की लेता है, फिर भी उसको मशवरा मिलता है फजर के बाद जाना, दोपहर को जाना नहीं, चढ़ा जाता, गर्मी बड़ी है। और रास्ते में 3 जगह बंदोबस्त भी है खाने पीने का, आराम करने। हजरत अस्मा, जरा गौर करो इन बातों, हजरत अस्मा रात के अंधेरे में, तो जो है मेरी बात पर, रात के अंधेरे में और तन्हा और जवान बेटी और बगैर रास्ते के, अबू बकर जी क्या कर रहे हो? फरमाया मुस्तफा से वफा करना। यार कभी किसी ने बेटियां भी इस तरह? हजरत अस्मा कहती है मैं ताज़ा खाना पका के रात के अंधेरे में, ओ भाई आज किसी बंदे को पता चले ना कि मेरी जवान बेटी चौक में माचिस लेने चली गई है, तो कलेजा मुंह को आता है कि बच्ची चली गई रात को माचिस लेने का, कि बच्चे किधर थे, बुलाओ सबको, क्लास लगाओ, डांटो, किधर गए सारे। लेकिन हालत ये है कि हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ जाती खाना लेकर, कहती है मेरे घर अबू जाल आया और उसने मुझे आकर के कहा अस्मा तेरा बाप किधर है? फरमाती है मेरे ऊपर अजीब इम्तिहान आया, एक तरफ वादा है, एक तरफ वफा है, एक तरफ दीन है, एक तरफ इम्तिहानी इश्क है। अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो दीन कायम नहीं रहता, और अगर बता देती हूँ तो इश्क कायम नहीं रहता। हज़रत बुल्ले शाह कसूरी कहा करते थे आग ते इश्क दोनों एक बराबर, पर इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साढ़े कख ते काने, इश्क साढ़े तन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, तू दसे इश्क दा दारू केड़ा। ते बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क होरा दा डेरा। ये आवाज पीछे तक आ रही है ना जी? आप थोड़ा थोड़ा सारे लाते हैं, सही बताएं, आ रही है आवाज? आपके सुने चल जाता है माइक, सुने तवज्जो रखिए। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की साहिबजादी कहती है उसने कहा किधर है तेरा वालिद, किधर लेके गए हुजूर को? और फरमाती मैं झूठ बोल नहीं सकती थी क्योंकि सिद्दीक की बेटी, और सच बता नहीं सकती थी क्योंकि वफा का मसला था। जब कहा किधर लेके गए, जनाब अस्मा कहती है इधर देखो, ये लफ्ज देखो, और उस हालत में कि जब पूरा मक्का मुखालिफ है, किधर है? जनाब अस्मा दलेरी देखो, हिम्मत देखो, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, बोलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। जनाब अस्मा कहने लगी सुन अबू जाल, मुझे पता है पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। इस दलेरी पे गौर करें, मुझे खबर है पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, खबर मुझे है वो कहाँ है, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। अब इतने बड़े मजमे में इतने बड़े सरदार को बात कर दी तो अबू जाल ने मारा, पत्थर पे गिनी, थप्पड़ लगा तो पत्थर पे, कान में बाली थी, कान फट गया। लोग अबू जाल को पकड़ के ले गए, चल तो औरतों के मुंह लगता है। कहती है मैं उसी हालत में उठी, उठ के मैंने अपने चेहरे पे कपड़ा डाला, फिर खाना पकाया, बांधा। फरमाती है मुंह लपेट के
جب میں غار ثور میں کھانا لے کے گئی تو میرے والد گرامی جناب صدیق اکبر نے کہا اسما خیر تو ہے؟ بیٹے چہرے کو کیا ہوا؟ تو بھائی بیٹی تو رات کو اس کو ٹیلی فون کرے نا، اس کے میکے میں تو صحیح بولے نا تو ساری رات نیند نہیں آتی، پتہ نہیں بیٹی کو کیا ہے، صحیح بات نہیں کر رہی، اور یہاں سارا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ اسما کیا بات ہے؟ کہا ابا جی کچھ نہیں۔ بیٹے بتاؤ تو صحیح کچھ نہیں۔ جب تیسری دفعہ پوچھا تو رو پڑی۔ کہا بتاؤ تو صحیح، کھولو پردہ۔ جب کھولا تو خون پھر نکلا۔ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے ابا جی ابو جال آیا تھا، اس نے بڑا پوچھا ہے پر میں نے بتایا نہیں، اور وہ کہتا تھا بتا کدھر ہیں، تو میں نے کہا مجھے پتا ہے پر بتا نہیں سکتی۔ اس نے مارا ہے، کان پھٹ گیا۔ میرے محبوب کریم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تو ابو بکر کی وفائیں دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس کی وفائیں دیکھ رہا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا مولا میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہوں۔ ایک وقت آیا، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ابو بکر صدیق کی کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی۔ اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات، ہمارے ہاں تو لوگوں نے مشرب کو مسلک بنا لیا، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں۔ اب اس پہ کیا میں چھوٹا آدمی کیا بڑی باتوں پہ کلام کر سکتا ہوں، دعا ہی کر سکتا ہوں۔ تو جو ہمارے بڑے کہلاتے ہیں اللہ کرے کہیں بڑا دل بھی کر لے اور اکٹھے بیٹھ جائیں آمین تو حضرت فرمایا کرتے تھے تقریر کے دوران کہ آمین تو کہہ دو، چلو آمین تو کہہ دیں بھائی، اللہ کرے کہ اکٹھے بیٹھ جائیں، یہ کوئی خوشخبری مل جائے کسی کو زندگی میں۔ عام دام پر سر مطلب کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، اور پہلا جملہ جناب ابو بکر کی طرف سے سخت تھا۔ جب تک سخت بات کر بیٹھے تو تھے نہیں طبیعت کے سب، فی نفس سے ہی نرم آدمی، لیکن سخت بات کی تو جن سے کی وہ بڑے سخت تھے۔ لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، وہ سخت تھے۔ اب جب ایک بات کی تو انہوں نے جواب میں 50 کو کر دی۔ تو جناب ابو بکر کہنے لگے چل عمر معاف کر دے، عمر معاف کر دے۔ تو جناب عمر کہنے لگے پہلے باتیں کرنا پھر معافیاں مانگنا، نہیں معاف کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا بھائی اس سے معافی مانگنے آیا تو وہ معاف کرے، اگر اس نے معاف نہ کیا تو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جان کوئی نہیں پلاؤں۔ یہ صاحب بہار شریعت نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے حدیث لکھی ہے۔ یہاں تو خیر کوئی حوالہ دینا ضروری نہیں، علماء جانتے ہیں، یہاں حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ تو بھائیوں جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا چل معاف کر دے گا، پہلے غلطیاں کرنا پھر معافی مانگنا، جا میں نہیں معاف کرتا۔ جناب صدیق ایک بار کہتے 50 لوگوں نے مجھے کہا، مجھے اچھا نہ لگا، میں شرمندگی میں لوٹ آیا۔ چند منٹ گزرے تو جناب عمر کا غصہ اتر گیا، کہنے لگے اوہ یہ میں نے کیا کرنا، جب وہ معذرت لا رہے تھے تو مجھے قبول کرنا چاہیے تھی۔ اب جب غصہ اترا جناب صدیق اکبر کے گھر گئے، دروازے پہ دستک تو جی، تو اندر سے آواز آئی ہے کہ ابو بکر تو گھر میں کوئی نہیں۔ کہتے اب میری ٹانگیں کانپنے لگی، پریشان ہوا۔ عمر کیوں پریشان ہوئے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ ابو بکر جب گھر نہیں ہوتے تو رسول اللہ کے دروازے پہ ہوتے، تو وہاں تو بات ساری کرتی ہوگی، اب کیا کروں گا؟ فرماتے میں گیا مسجد نبوی میں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی جانب پشت کر کے مصلی پہ بیٹھے تھے تحیات کی حالت میں، جناب صدیق اکبر بھی سامنے بیٹھے۔ کہتے ہیں میں جا کے اب بیٹھا، السلام علیکم، میں نے کہا، آواز تو جواب تو دونوں نے دیا اور نظریں نہیں اٹھائیں۔ فرماتے ہیں نظر کوئی نہ اٹھی۔ اب میں بڑا پریشان تھا، میں دل ہی دل میں بات کرتا ہوں کہ اگر حضور سید عالم علیہ السلام ناراض ہوئے تو میں ابو بکر کے پیر پکڑ لوں، دل میں فیصلہ کر لوں، اگر پھر بھی رضامندی نہ ہوئی تو میں جناب علی کو اپنا سفارشی بناؤں گا۔ میں باقی صحابہ کرام سے میں اپنے اندر باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں، پر کوئی بولے تو بات آگے بڑھے نا، کوئی بات کرے تو بات آگے بڑھے نا، یہ تو بولتے ہی نہیں۔ فرماتے میں نے خود ہی بات کی، خود ہی دیر کے سناٹے کے بعد خود ہی میں بولا، میں نے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو حضور نے گردن مبارک اٹھائی، میں حیران ہو گیا کہ محبوب کی داڑھی مبارک پر آنسو گر رہے تھے، حضور رو رہے تھے، اور کریم حبیب نے فرمایا عمر
تم میرے صاحب کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ فرمایا عمر تم میرے ابو بکر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہو؟ فرمایا تمہیں وہ دور یاد نہیں جب ننگی تلوار لے کے مکے کی گلیوں میں گھما کرتے تھے کہ میں ان کا سر کاٹوں گا؟ جب تیرا سارا شہر میرا مخالف اور دشمن تھا۔ یہ میرا ابو بکر تھا جو سینہ تان کے کہتا تھا مصطفیٰ تک میں کسی کو نہیں جانے دوں۔ فرمایا مجھے اس کی وفائیں یاد ہیں اور میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا ہے، اس کا دامن تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں گا یا اللہ تو ہی اس کی نیکیوں کا بدلہ دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جناب صدیق اکبر رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں فدا کر روحی وہ قلبی یا رسول اللہ، حضور میرا دل میری جان قربان ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب عمر فرماتے ہیں اس دن مجھے پتا چلا کہ جو محبوب سے وفا کرے پھر اسے صلہ کس طرح ملتا ہے، اسے صلہ کس طرح ملتا ہے۔ صلہ ہمارے لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں، یہ باتیں اب ہماری لفاظی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ ادیب جملے کہتا ہے، شاعر بات کرتا ہے، خطیب کہہ دے، اس کو عملی زندگی میں لاؤ۔ عملی زندگی دین کو بوجھ نہ بناؤ، دین کا نام بھی لینا اور اس پر عمل بھی نہ ہونا، سب سے زیادہ نقصان اپنا کریں گے ہم۔ اس لیے کہ جو آدمی کا عمل نہیں ہوتا اس کا ضمیر بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کی راتوں کی نیند خراب ہوتی ہے، وہ سارا کچھ کرا کے بھی بے چین ہے۔ اپنی زندگی میں عمل کی دولت بنائیں۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جتنا دیر میں نے بات کرنی تھی وہ تو میرا وقت مکمل ہو گیا، لیکن ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بات مضمون تو جملہ تو ایک ہی تھا، جو سبق تھا علماء کے لیے تھوڑی تھا، یہ تو میرے ہم مکتب ساتھیوں کے لیے کچھ باتیں تھیں، ان دوستوں کے لیے جو میری طرح سمجھنے والے ہیں، جو ابھی راہ گزر میں ان کے لیے کچھ باتیں تھیں۔ آج تک برادریوں کا رٹا چل رہا ہے، ابھی تک برادریاں گنی جاتی ہیں، برادریاں ہیں پر صرف تعارف کے لیے، اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں معزز وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ بات ختم ہو گئی آج تک۔ اور اس وقت بھی امیر گھروں میں جو بی بی برتن دھوتی ہے نا، آج بھی وہ انہی برتنوں میں اس گھر کے مالکوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ آج بھی جن کو ہم تھوڑا سا چھوٹا سمجھتے ہیں نا، اور ہر لیول پہ یہ جو سلسلہ ہے ہر جگہ پہ ہے، جتنا کوئی بڑا ہوتا جاتا ہے اس سے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ رویہ وہ نہیں رکھتا جو اسے رکھنا چاہیے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اٹھتے بیٹھتے تھے تو ان کی زندگیوں پر اثر غالب تھا۔ مکہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام نے طواف کعبہ فرمانے کے بعد فرمایا بلال کو بلاؤ۔ اس کو کتنی تعلیم تھی بلال نے؟ کوئی بتا سکتا ہے کبھی انہوں نے کوئی دستاویزات لکھی ہو، کوئی تحریری کام کیا ہو، تو دو جملے کہیں لکھے ہو، کبھی حضور نے ان کو سفارت کے لیے بھیجا ہو؟ حضرت بلال حبشی کے ذمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نجی گھر کے معاملات، لیکن ان کا اعزاز کیا ہے؟ جب یہ اعزاز والا کام ہوتا ہے، اعزاز والا، آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج بھی جو لوگ مسجدوں کے مؤذن ہیں ان کی کیا قدر ہے معاشرے میں؟ کیا قدر ہے؟ انہیں پڑھا لکھا دور ہے نا یہ، تو کیا قدر ہے مؤذن کی؟ لیکن میرے رسول پاک کے جو وفادار تھے ان کا کیا عالم تھا؟ حضور نے فرمایا بلال کو بلاؤ، اور صاحب طبقات کہتے ہیں ایک صحابی نے حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ کافر تو پہلے ہی مر گئے ہیں، آج کوئی نہیں بچا، تو بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے۔ بتائیں حضور کسی کو جلانا پسند کرتے ہیں؟ بولے گا یار، حضور کسی کو جلانا پسند کرتے ہیں؟ لیکن یہاں منظر ہی نرالا ہے۔ حضور اس طرح کریں کسی قریشی ہاشمی کو کہتے ہیں اذان پڑھے، تو حضور نے فرمایا تپتے ہوئے صحراؤں میں بلال پڑھے، تلواروں کے نیچے بلال پڑھے، پتھر کھا کے بلال پڑھے، اور جب جان پہ ظلم سہنے کی باری آئے تو بلال پڑھے، بھوک کاٹ کے بلال پڑھے، اور آج اللہ عزت دے تو قریشی ہاشمی پڑھے، کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر سارے نیچے کھڑے ہوں گے، چل بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ، جس کو جلنا ہے چلے، مرنا ہے مرے۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو مجھ سے وفا کرے اسے یوں عزت ملے گی،
اسے کیوں عزت ملتی ہے؟ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا؟ یہاں جو دیکھیں نا، غور کریں، حضرت بلال آتے تھے تو جناب عمر اپنی مسند سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر۔ حضرت کیسر و کسریٰ کے لیے یہ کبھی نہیں اٹھے، بادشاہوں کے لیے نہیں اٹھے۔ جب گئے ہیں ملک شام تو صحابہ نے کہا اتنے اتنے سفیر آئے ہیں، کرتا ہی بدل لو۔ فرمانے لگے مجھے ان سے کیا کام، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، اس کو بیٹھنا بیٹھے، جانا جائے، کوئی پرواہ نہیں، وزیر سفیر مشیر کی کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ کس کی ہے؟ بلال حبشی کی۔ پرواہ کس کی؟ سیدنا بلال کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو جناب عمر مسند سے اٹھے۔ ایک شخص نے، وہ جانتا نہیں تھا حضرت بلال کو، چونکہ آپ شام چلے گئے تھے، اس نے حضرت عمر سے کہا یہ کون ہے؟ ایک کالے حبشی کے لیے اٹھ رہے ہو؟ فرمایا چپ کر، پہلے یہ حبشی تھا، جب سے حضور کا غلام بنا ہے امت کا امام بن گیا۔ یہاں جو ایک واقعہ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے اجمالاً، اور علامہ ارشد القادری نے لکھا ہے تفصیلاً۔ وہ فرماتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے پاس بیروپی آیا، حضور کی وفا کی بات عرض کرو۔ ایک بیروپی آیا، اس نے کہا بادشاہ میں روح بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکیں تو انعام لوں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا گویا میں کو پاکستان کا وزیر تو نہیں نا، جب آ کے مجھے بعد پتہ لگا کہ غلطی ہو گئی ہے، پہلا پتہ ہی نہیں سی۔ اتنے بولے، بڑے بولے والے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں۔ اتنا بولا تو کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور تو بعد میں تو سجدے صاحب کرتا پھرتا ہے، یہ کیسی بات ہوگی؟ بہرحال میں اس پہ جاتا نہیں، ورنہ میں آپ کو عالمی میڈیا نے جو ان کے بارے میں کہا اور جو تحقیق آئی وہ باتیں بھی عرض کروں۔ میرے دل میں جو صاحبزادہ صاحب نے بات لگائی ہے بس وہی کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو سنو، تو بیروپی اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا، ایک اس طرح کا بندہ ہارون رشید کے پاس بھی آیا تھا، اس نے کہا بادشاہ کرتب دکھاؤں گا، انعام دوں گا۔ اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے بات کرتا، کہا دکھاؤ۔ اس نے ایک سوئی پھینکی، کچی دیوار پہ لگی، دوسری پھینکی تو وہ پہلی کے نکے میں لگی، اتنا نشانہ تگڑا، تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے نکے میں لگی، 12 سوئی۔ کسی نے 100 دینار، کسی نے 400، کسی نے 500۔ ہارون رشید کی طرف دیکھنے لگا کہ بادشاہ تو موٹا ہی نظر آنا دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا اسے لٹا کے نہ تو 20 کوڑے مارو، جتر پہ ہو۔ اس نے کہا میری غلطی۔ تو ہارون رشید نے بڑی قیمتی بات کہی، اس نے کہا اللہ نے تجھے اتنی ذہانت دی ہے، کہاں ضائع کر رہا ہے؟ یہاں لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے، وہ تعمیر کی بجائے تخریب میں ضائع کر جاتے ہیں بیچارے۔ اللہ صلاحیت دیتا ہے، وہ تعمیر کی بجائے، حالانکہ جتنی ڈیوٹی منفی کام کی کرتے ہیں اتنی مثبت کی کریں تو اللہ بڑا عروج عطا کر دے۔ تو وہ بیروپیہ کہنے لگا اورنگزیب سے میں کرتب دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ تو اس نے کہا تو لگا لے زور جتنا لگانا ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں فوجی بھرتی کرنے لگا ہوں، نوجوان دوڑ لگا کے آئیں۔ تو وہ بھی آ گیا دوڑ لگانے والوں میں سے، پہلے پریکٹس کرتا رہا، پھر جب دوڑ لگی تو آ گیا۔ تو منہ سے بڑی بڑی کی ہوئی ہیں، بال منڈوائے ہوئے ہیں، روح بدلا ہوا ہے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا، اس کی باری آئی تو 10 روپے دیے، کہا تیرا آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا، کل دوڑ جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے نا جانا تھا جہاد کے لیے، تو بادشاہ باہر نکلا، سفر پہ جانا تھا، تو بھکاری آگے مانگنے والے، اس نے بھی منہ کالا سیاہ کیا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، ہاتھ میں کاسا لیا۔ بادشاہ نے باقیوں کو 5 دیے، اس کی باری آئی تو 10 دیے، اور میں تیرا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ وہ 2 سال محنت کرتا رہا۔ کتنے سال؟ راز تو نہیں ہو گیا اور لیڈر ہے، کتنے سال جی؟ 2 سال محنت کی، قابو کوئی نہ آیا۔ ایک دن بادشاہ سفر پہ جا رہا تھا جہاد کے لیے، تو بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے دیکھا 2 سال گزر گئے، اس نے دیکھا کچھ لوگ پہاڑی ہے، پہاڑی پہ چڑھ بھی رہے ہیں، اتر بھی رہے ہیں، بڑا کٹھن رستہ ہے، کوئی چڑھتا ہے تو گرتا بھی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک اللہ والا بیٹھا، لوگ دعائیں کرا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں بھی نیک کام کو جا رہا ہوں، دعا کرا رہا ہوں۔ قرآن سارے لوگ یہ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے، آج ڈائریکٹ آگے بعد اچھی آئے گے، یہ بعد میں آئے گے۔
تو اس نے کہا میں دعا کرا لوں. اب بادشاہ لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں، ان سے کہاں کام ہوتا ہے. بادشاہ اترا، بڑی جدوجہد کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھا. جب پہاڑی پہ چڑھا تو دھوپ بڑی سخت تھی. پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے، ایک غار میں بابا جی بیٹھے ہیں، لائن لگی. اس نے کہا بابا جی سے ملنا ہے. کہا لائن میں لگ جاؤ. کہا میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا ہمارا بابا بادشاہ امیر غریب کا کوئی فرق نہیں کرتا، ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ. بادشاہ سلامت لائن میں لگ گئے. 50 لوگوں کے بعد نمبر آیا. تھک گیا، بری حالت ہو گئی. بابا جی بیٹھے تھے، سفید دستار، خوبصورت داڑھی، جبہ، ملبوس تھے. اتحیات کی حالت میں بادشاہ بیٹھا. بابا جی جہاد کرنے جا رہے ہیں. بابا جی نے دعا بھی کی، 2-4 نصیحتیں بھی کی. خیال رکھنا، اگر اللہ فتح دے تو اکڑنا نہ، اگر کسی وجہ سے مغلوب ہو کے آؤ تو مایوس نہ ہونا. نصیحتیں کی، سمجھایا اور تھپکی دی. کا جاؤ اب پچھلے کی باری آنے. اورنگزیب اٹھے، چند سکے بطور نذرانہ مسلح کے نیچے رکھے، اور جب الٹے قدم نیچے اترے نا غار سے کہ بابا جی کو کچھ نہیں کرنی، الٹے قدم، تو بابے نے رومال جھاڑا. کہنے لگا بادشاہ آج تو نے کوئی نہیں پہچانا، لا میرا ایمان. وہ کہنے لگا آج تو نے مروائی دیا ہے. کہاں میں چڑھا، کہاں میں رکا، ادھر میں پہنچا. ظالم اتنا ظلم کیا، میرے تو پیر سارے سوج گئے. بات لیکن خوش میں بڑا ہوں، چلو کسی طرح سے ہی تو نے دھوکہ تو دیا نا، تو کامیاب تو ہوا نا. کیا مانگتا ہے اس وقت؟ جو تو مانگتا ہے دیتا ہوں، اور جب میں جنگ سے واپس آؤں تو دوبارہ آنا، میں اپنی مرضی سے بھی دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سنا ہے سب سے قیمتی ہیرے تیرے تاج میں لگے ہوئے، تیرے سر کا تاج چاہیے. 2 سال سے محنت کر رہا ہوں. بادشاہ نے جو سر سے تاج اتارا اور بہروپیے کے قدموں میں رکھا، اور یہ کہہ کہ بادشاہ کہنے لگا یہ تو تیرے مانگنے پہ تھا نا، واپس آتا ہوں تو آنا اور بھی بڑا کچھ ملے گا. بس بات بھی ختم ہو گئی اور قصہ بھی تمام ہوا. جب بادشاہ نیچے اترا تو بہروپیہ اٹھا، آواز دی، کہنے لگا ادھر آ. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا لے جا اپنا تاج، نہیں چاہیے. اس نے کہا 2 سال سے محنت کر رہا تھا، چاہیے نہیں. کہا لے جا نا. اس نے کہا بیوقوف کیوں نہیں چاہیے؟ تو بہروپیہ رو پڑا، آنسو نکل پڑے. کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ اپنے نبی کا لباس پہنا ہے، جھوٹ موٹ. تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر سچ مچ رسول اللہ کا وفادار بنوں گا تو اللہ کیا شان عطا کرے گا. اگر سچ مچ رسول اللہ کا وفادار بنوں گا. بریلی کے امام بول پڑے اور کہنے لگے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور پھر کہنے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دبا اٹھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. بس اس دامن سے لپٹے رہو، بنے رہو گے، بچے رہو گے. وہ سایہ اتنا گہرا ہے کہ کوئی دھوپ نہیں قریب آنے دیتا، وہ اتنی بڑی نگرانی ہے کہ کوئی دشمن نہیں پہنچ پاتا. وہ اتنے کریم ہیں کہ پناہ میں لے لیتے ہیں، اور یہاں نہیں لیتے، وہاں بھی کہتے ہیں شفاعتی لأہل القبائل من امتی، وہاں بھی پناہ میں لیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، آج آجا، آج وقت ہے، آج لوٹا. سنی تو ابھی بھی تاریخیں دے رہا ہے، کہتا ہے رمضان سے نماز شروع کر دی، ابھی ڈیٹیں دے رہا ہے. پھر کہتا عمرے کے بعد داڑھی رکھنی ہے. او خدا کے بندے تو رکھ کے کیوں نہیں جاتا؟ وہ بہت اچھے رہا حضور کے پاس لے کے جا جو مصطفیٰ کو پسند ہے. تو ابھی تاریخیں دے رہا ہے، ابھی تو ڈیٹ دے رہا ہے. کبھی اللہ نے بھی تاریخ دی ہے، بعد اللہ کے پہلے لاکھ پہ روٹی ملے گی، تو اسے تاریخیں دیتا پھرتا ہے. ابھی تک تو سوچ رہا ہے، ابھی تک تو سوچ رہا ہے. باہر نکلے ان چیزوں سے، عمل کا راستہ اپنائے. عمل سے بندہ بچتا ہے، عمل سے بندہ مطمئن ہوتا ہے. عمل جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے جینا آسان کر دیتا ہے. عمل جو ہوتا ہے وہ اس کو سکون میں لے آتا ہے، اس کی بہت ساری آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں.
ورنہ تو یہ فون آ رہا ہے تو وہ فون جا رہا ہے تو اس کو کچھ کہا جا رہا ہے تو اس کو کچھ، ورنہ تو یہ زندگی ساری عجیب سی کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک نقطے پہ، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سے وفا کرو۔ حضور کی تھوڑی دیر کی بھی وفا خالی نہیں جاتی، اللہ بڑا نوازتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اس آستانے کو اللہ ہمیشہ بہار سدا بہار رہے، اس باغے تے کدے خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا الحمد